اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اصلاح خوب جانتے ہیں۔ میں 1988 میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، بالکل 2 جگہ سے علیحدہ ہو گئی تھی، تو جس جگہ فراغت ہوتی تھی وہاں آسانی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ جب تطہیر پوری ہو جاتی تو میں نے اوپر پانی ڈال کے وہاں نہایا، کیونکہ بیساکھیوں سے تھا، وہاں سے پھر غسل خانے میں جانا، غسل خانے میں کرسی رکھوانا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور طہارت خانے میں تو کموڈ بنا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو معذور ہوں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے بیساکھیوں سے، ہر وقت اندیشہ بھی ہوتا تھا کہ بیساکھی پھسل جائے اور ٹانگ پھر ٹوٹ جائے، کئی لوگوں کی دوبارہ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے اپنے اوپر پانی ڈالا، وہی نہایا، کپڑے بدل لیے۔ آپ یقین کر لیں، مسجد میں بیٹھے، قرآن شریف سامنے ہے، اگلے دن فجر میں آلوسی کا نام بھول گیا، روح المعانی والے کا نام یاد نہیں تھا، اور بخاری پڑھاتے ہوئے ابن حجر کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا اب آئندہ کے لیے توبہ ہے، الی الموت، جس جگہ فراغت ہوگی وہاں وضو و غسل نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی باتیں کیسی اٹل ہے، اور آپ ہمیشہ بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ آپ کا حافظہ خراب نہیں ہے، آپ کو اب تک بالکل مجنون ہونا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک آپ مجنون نہیں ہوئے، سارا کام غلط کر رہا ہے۔ 7 قسم کی ہدایات ہے، طالب علم اس میں مزید دیکھنا چاہے تو زرنوجی کی کتاب ہے آداب المتعلم، زرنوجی کی کتاب ہے، زرنوجی صاحب ہدایت کے استاد ہے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے آداب المتعلم، آداب المعلم والمتعلم۔ غالب گمان یہ ہے کہ حکیم الامت نے یہ لکھتے ہوئے زرنوجی کی کتاب نہیں دیکھی، دیکھ لیتے تو بہت اچھی لکھتے۔ بس مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جس مجلس میں ہو، جس شان سے آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کو یاد کرے گا ملائک کی مجلس ہو۔ ذکر اور شکر 2 طریقے ہیں۔ عام حالات میں خدا کا نام لینا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے بسم اللہ، طہارت خانے میں جانے لگے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، گھر داخل ہوئے بسم اللہ وتوکلنا علی اللہ، باہر نکل گئے بسم اللہ وعلی اللہ توکلنا وخرجنا باللہ، سونے لگے بسمک اموت و احیا، اٹھنے لگے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بازار جانے لگے اللہم بارک لنا فی بلدنا ھذا، اللہم انا نعوذ بک من شر عبادک و بلادک۔ ہر موقع و محل کے لیے شریعت مقدسہ نے جو کلمات تجویز فرمائے، سب سے اعلیٰ ذکر ہو، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ زبردست ذکر قرآن کریم ہے، حدیث اور سنت ہے، فقہ ہے، ہر موقع محل ہے جو اللہ کو یاد کرا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث حجت اللہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ذکر کی ایک حد ہے خدا کے علم میں، جب وہاں تک ذکر پہنچ جائے تو آدمی مستجاب الدعوات بن جائے، جو وہ منہ سے نکالے گا گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ جب خداوند تعالیٰ کو یاد رکھو گے اور ذکر کرو گے تو پھر جب نعمت یاد آئے گی تو شکر کرو گے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرمایا، موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہمیں اہل حق بنایا۔ خداوند تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہمیں قرآن شریف کے لیے مسجد میں صبح سے شام تک بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم ہر وقت قرآن میں سوچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ باادب، باذوق، باصفا قسم کے لوگ تیری کتاب قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور پورے عالم میں پھیلے ہوئے مختلف چینلوں سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے امن، خوشی، سکون نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی، ہر آن
ہر لمحہ، ہر سانس کے آنے جانے سے تیرے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں شکر اور شکر در شکر ہے کہ آپ ہی ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، قاضی الحاجات کا ساز ہے، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کی ملت میں اور مقلدوں میں سے بنایا، دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر سے پختہ وابستگی عطا فرمائی، اپنے اساتذہ اور مشائخ پر اعتماد، ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر دیوانوار قسم کا اعتماد آپ نے نصیب فرمایا ہے۔ خدایا آل و اولاد میں بھی، شاگردوں میں بھی، ہم نسبت اور مخلصین میں بھی شکر کے یہ چشمے جاری فرما۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔